رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کا جو تصور رزق ہے یا رزق کے حوالے سے، رزق کی تقسیم کے حوالے سے جو اللہ کی سنت ہے، وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج کی یہ جو آیت ہے نا، یہ تو عجیب و غریب قسم کی آیت ہے کہ آدمی اس پر جتنا غور کرے اس کی گہرائی اور گہرائی میں اترتا ہی چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جتنا اس کو سمجھتا چلا جائے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ پختہ، مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بیان کرتے ہوئے جسے ہم تحدیث نعمت کہتے ہیں، ایک قبرستان میں کسی عزیز کی وفات پر دفن کے لیے پہنچے ہوئے تھے نماز جنازہ کے، تو ابھی انتظار تھا تو کسی صاحب نے یہ تلاوت کر دی۔ شاید کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے، آپ اس کی تائید یا اس کا انکار کر سکتے ہیں یا وضاحت اور تصحیح فرما سکتے ہیں کہ جب کوئی آیت اچانک دل میں اتر جاتی ہے اور اس کے معنی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں کسی نے یہ آیت تلاوت کی، وما من دابۃ۔ یہ وما من دابۃ جو ہے نا، بس اسی نے مجھے پکڑ کے رکھ لیا اللہ اکبر، اور ابھی تک اس پہ جکڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا بنیادی مطلب ہے کہ کوئی ایک بھی رینگنے والا کیڑا، کوئی ایک بھی چلنے والا انسان، کوئی ایک بھی رہنے والا، کوئی اور جسے آپ مخلوقات میں سے کوئی بھی نام دے دیں، جو چل پھر رہا ہے، جسے کھانے پینے کی حاجت ہے، جسے سونے جاگنے کی ضرورت ہے، جسے اوڑھنے بچھونے کی ضرورت ہے، ایک بھی، وما من دابۃ۔ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو پتھروں اور زمین کی تہوں میں رہ رہے ہیں، جی، اور وہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور جو فضاؤں میں جب وہ گھوم پھر رہے ہیں، سیدنا علی کے وہ تمام خطبے نظر میں آ جاتے ہیں جو انہوں نے نہج البلاغہ میں بیان کیے ہیں کہ کتنے ہی پرندے ہیں جو گھروں سے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پپوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بکھیرا ہے، سبحان اللہ، کبھی رزق کو ان تک پہنچا دیتا ہے، کبھی انہیں رزق تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا شکلیں ہیں، وما من دابۃ۔